لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. محترم سامعین، قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 پر 6. اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں للذین یؤلون من نسائی، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کر لیتے، یعنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیتے. تربص 4 اشہر، 4 مہینے کا انہیں انتظار رہے گا. فَإِنْ فَاؤْا، پس اگر وہ پلٹ گئے یعنی قسم کو انہوں نے توڑ دیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے. وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر وہ طلاق کا پکا ارادہ کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا. تو یہ 2 آیتیں، ان کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. چلیے آیت کی وضاحت کے پہلے ایک بات میں یہ بتا دوں کہ نکاح ہماری شریعت میں ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں. نکاح طلاق یہ بھی لوگ جانتے ہیں. نکاح طلاق خلا کے علاوہ یہ ایک چیز ہے جسے ایلا کہتے ہیں. ایلا شاید ہی لوگوں نے یہ سنا ہوگا، مگر قرآن مجید کی تفسیر کی برکت سے یہ باتیں ہمارے علم میں آ جاتی ہیں، ہماری نالج میں آ جاتی ہیں. ایلا کا مطلب ہے قسم کھا لینا. کسی بھی قسم کے کھانے کو ایلا کہتے ہیں، مگر شریعت میں یہ خاص قسم کی قسم، ایک خاص قسم کی قسم کو ایلا کہتے ہیں. اور وہ قسم کیا ہے؟ شوہر کہے کہ واللہ لا اقربک، اللہ کی قسم میں تیرے قریب نہیں آؤں گا، میں تجھے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تجھ سے ہم بستری نہیں کروں گا، ایسا قسم کھا لیا. اب کیا کیا جائے؟ اب بیوی کے قریب آئے گا یا بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم توڑنے والا بن جائے گا. اگر قسم کی نگہداشت کرے گا، قسم کی پابندی میں رہے گا تو بیوی سے قریب نہیں ہو سکتا. جاہلیت کے زمانے میں لوگ طرح طرح سے عورتوں کو ستاتے تھے، بیویوں کو ستاتے تھے. یہ طریقہ ایسا تھا عربوں کے اندر کہ قسم کھا لینا. جیسے کہ میں نے گزشتہ محفل میں بھی بتایا
کہ بعض لوگ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی قسم میں میری ماں کی ایک بات بھی نہیں سنوں گا، یا اللہ کی قسم میں میرے باپ کو ایک وقت کا کھانا نہیں کھلاؤں گا، ایسی قسم کھا لیا۔ باپ بھوک سے تڑپتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تیرا باپ بھوک سے تڑپتا ہے، اسے کچھ لا کر کھلا دے۔ کیا کروں میں، میری قسم ٹوٹ جائے گی نا۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا کہ تم نیکی نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، یہ غلط کام ہے۔ نیکی کرنے کی قسم کھاؤ الگ بات ہے، مگر نیکی چھوڑنے کی قسم مت کھاؤ۔ اگر اس طرح تم نے قسم کھائی ہے تو قسم کو توڑو، کفارہ دو اور نیکی میں لگ جاؤ۔ یہ حکم اگلی آیتوں میں بیان ہے۔ اب اہل عرب کا یہ دستور تھا کہ بیوی کو طلاق نہیں دیتے، طلاق دے دیں گے تو وہ نکاح سے باہر ہو جائے گی، اگر وہ خلا مانگتی تو خلا بھی نہیں دیتے، مگر قسم کھا لیتے کہ اللہ کی قسم میں تیرے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ اب وہ بیوی بیوی کی طرح رہے گی، بیوی کا رشتہ تو رہے گا، مگر شوہر اس کا حق ادا نہیں کرے گا۔ وظیفہ زوجیت، ہم بستری کا حق ادا نہیں کرے گا۔ جب عورت اس سے کہے گی کہ دیکھو میری خواہش پوری کرو حلال طریقے سے، تب کہے گا کیا کروں میں قسم کھا لیا۔ ایسے کئی برس گزر جاتے، کئی برس گزر جاتے، مرد اسی طرح اپنی قسم پہ قائم رہتے تھے۔ یہ بہت بری بات تھی۔ اسلام آیا مگر یہ چیز یوں ہی جاری رہی، قسم کھا لینا کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا۔ تو اس قسم کی قسم کو شریعت میں کہتے ہیں ایلا کرنا۔ کیا کہتے ہیں؟ ایلا۔ یہ لفظ بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا، مگر نیا لفظ جب ہم بار بار سن لیتے ہیں تو وہ ہمارے لیے پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی قسم کھا لے اور اس کا ارادہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو ایسے ہی ستاتا رہوں گا، قسم کا بہانہ بتاتا رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک راستہ نکال دیا۔ پروردگار عالم نے کہا کہ جو لوگ ایسی قسم کھا لیتے ہیں من نسائہم، اپنی عورتوں سے، یعنی اپنی بیوی سے نہ ملنے کی کوئی مرد قسم کھا لے تو اسے 4 مہینے کا موقع دیا جائے، یعنی وہ اپنی قسم پر 4 مہینے ہی قائم رہ سکتا ہے۔ 4 مہینے گزر جائیں گے تو عورت خود ہی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ وہ طلاق کہے یا نہ کہے، یہ ایلا جو ہے یہ بھی طلاق مان لی جائے گی، مگر کب؟ 4 مہینے کے بعد۔ 4 مہینے تک عورت صبر کرے گی، جب 4 مہینے گزر جائیں گے تو اب اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے نکاح سے عورت کو باہر نہیں کرنا چاہتا ہے تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے مل لے، اپنی بیوی سے قریب ہو جائے، اپنی قسم کو توڑ دے۔ قسم ٹوٹ جائے گی تو قسم کے توڑنے کا وہ کفارہ دے گا۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھلانا، یا 10 غریبوں کو کپڑے دینا، یا 3 دن روزے رکھنا۔ یہ قسم توڑنا بہت غلط کام ہے، مگر بعض موقعوں پر قسم توڑنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ قسم کھایا ہے غلط کام کے لیے، اپنی عورت کو ستانے کے لیے قسم کھایا ہے۔ تو 4 مہینے کے اندر قسم کو توڑ دے۔ اگر 4 مہینے گزر گئے، جس دن قسم کھایا اس دن سے 4 مہینے گزر گئے، اب تک قسم نہیں توڑا ہے، اسی روش پر قائم ہے، تو خود بخود بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔
اب چاہے گی تو دوبارہ اس کے نکاح میں آئے گی، نہیں چاہے گی تو نہیں آئے گی۔ یہ مرد بھی اگر چاہے گا تو دوبارہ نکاح میں لا سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اس سے رجوع کر لے، یعنی یوں ہی جا کے کہہ دے کہ میں تجھے اپنی بیوی بنا لیا تو نہیں ہوتا، پھر سے نکاح ہونا پڑے گا، تجدید نکاح، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ اگر ایسی قسم کھایا اور 4 مہینے گزر گئے، اگر 4 مہینے گزرنے کے لیے 1 دن بھی باقی تھا اور یہ اپنی قسم توڑ دیا تو اس کی بیوی برقرار رہے گی، قسم برقرار نہیں رہے گی۔ یا تو قسم کو برقرار رکھو یا بیوی کو برقرار رکھو۔ یہ جو تمہارا پرانا قانون ہے کہ 10-12 برس بھی گزر جاتے تو کہتا میں قسم پہ قائم ہوں، قسم پہ قائم ہوں، یہ جو تمہارا غلط طریقہ تھا، اسلام اس طریقے کو توڑ رہا، قرآن اس طریقے کو توڑ رہا، قرآن اس طریقے کو توڑ کے کہتا ہے کہ دیکھ بھائی 4 مہینے تک تیری بیوی صبر کرے گی، اس کے بعد تیری بیوی کو صبر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالی خود تیری بیوی کو تیرے نکاح سے باہر کر دیتا ہے، اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر کہے میں نکاح میں لانا چاہتا ہوں تو دونوں کی مرضی ضروری ہے، شوہر کی مرضی ہی چلے گی نہیں، بیوی کی مرضی بھی ضروری ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، جو لوگ اپنی بیوی سے نہ ملنے کی قسم کھا لیتے ہیں انہیں 4 مہینے کا موقع دیا جائے گا۔ فَإِنْ فَاؤُوا، پس اگر وہ 4 مہینے کے اندر لوٹ آئے، لوٹ آئے کا مطلب کیا؟ قسم کو انہوں نے توڑ دیا اور بیوی کو اپنے پاس کر لیا، تو قسم کیسے ٹوٹے گی؟ بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم ٹوٹ جائے گی۔ اب قسم ٹوٹ گئی تو قسم کا کفارہ دینا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، معاف کرنے والا ہے پروردگار۔ تمہیں ایسی قسم نہیں کھانا چاہیے، یہ بیہودہ قسم ہے، تمہیں نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے تم نے ایسی قسم کھا لی ہے تو پھر تمہیں قسم کو توڑنا پڑے گا۔ کوئی شخص اپنی بیوی کو سدھارنے کے لیے بھی ایسا کرتا ہے، بیوی سنبھلتی ہی نہیں، سدھرتی ہی نہیں تو قسم کھا لیتا ہے، یا غصہ ایسا چڑھ گیا کہ غصے میں قسم کھا لیا، اپنی بیوی سے کہا، یا بیوی ستا رہی ہے اسے، قریب آیا تو کہتی ہے نہیں میرے قریب مت آؤ، ادھر سے ادھر گئی، ادھر سے ادھر پہنچی تو اسے غصہ آیا، غصے میں کہا کیا مجھے قریب آنے نہیں دیتی تو؟ میں بھی اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تیرے قریب نہیں جاؤں گا۔ تو بیوی کو سدھارنے کی غرض سے اس طرح کر لیا تو اسے بھی چاہیے کہ 4 مہینے کے اندر قسم کو توڑ دے۔ اگر نہیں توڑے گا قسم تو پھر بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ اگر قسم کو توڑ دیتا ہے تو یہ بھی غلط کام ہے، قسم کو بھی نہیں توڑنا چاہیے، مگر جہاں 2 گناہوں میں سے یہ گناہ کرنا ہی پڑتا ہے، 2 گناہوں میں سے یہ گناہ کرنا ہی پڑتا ہے تو چھوٹا گناہ کر لو، بڑے گناہ کو چھوڑ دو، یہ کرنا وہ کرنا، 2 میں سے کچھ نہ کچھ کرنا ہی ہے تمہیں، تو مجبوراً انسان کیا کرے گا؟ چھوٹا گناہ کر لے گا۔ اسے کہتے ہیں اخف الضررین، اختیار اخف الضررین، یعنی 2 ضرر آ جائیں، 2 مصیبتیں آ جائیں تو چھوٹی مصیبت کو اپنا لو اور بڑی مصیبت کو چھوڑ دو۔ مثال کے طور پر ایسی پریشانی آ گئی کہ دیکھو تم اگر یہ نوکری چاہتے ہو تو تمہیں اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑے گا، اگر بیوی کو رکھو گے تو نوکری چھوڑنا پڑے گا، تو بیوی اہم ہے، نوکری اتنی اہم نہیں ہے، تو بیوی کو رکھ لے گا، نوکری کو چھوڑ دے گا۔ اس کی ایک مثال یوں بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ گاڑی لے کر پہنچے سڑک میں، آپ کا بریک فیل ہو گیا،
گاڑی نہیں رکتی ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ٹکر دینا ہی ہے، یا تو سیدھی طرف ٹکر دینا ہے یا بائیں طرف دینا ہے۔ سیدھی طرف انسان کھڑا ہے، بائیں طرف بکرا کھڑا ہے، اگر اس طرف پلٹو تو انسان مرے گا، اس طرف پلٹو تو بکرا مرے گا۔ بکرے کو بھی بلا وجہ مارنا گناہ ہے، بلا وجہ ذبح نہیں کرنا بلکہ مار دینا گناہ ہے۔ انسان کو مارنا یہ بھی گناہ ہے، مگر انسان کو مارنا بڑا گناہ ہے، بکرے کو مار دینا چھوٹا گناہ ہے۔ تو بکرے کو مار کے اپنی گاڑی کو روک لو، انسان کو مار کے گاڑی کو روکنے کی ضرورت نہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اختیار اخف الضررین یا اختیار اہون البلیتین۔ دو بلائیں آ جائیں تو جو چھوٹی بلا ہے اسے اپنا لو، بڑی بلا کو چھوڑ۔ دیکھیے کسی کو شوگر زیادہ آ گیا، اب ڈاکٹر کہتا ہے کہ انگلی کاٹو تو تم بچ جاؤ گے، انگلی نہیں کاٹیں گے تو پھر تم مر جاؤ گے۔ اب جان بچانا ہے تو انگلی کو کاٹنا ہے، انگلی کو بچانا ہے تو جان کو گنوانا ہے۔ اب اس وقت کیا کرے گا انسان؟ جان زیادہ اہم ہے یا انگلی زیادہ اہم ہے؟ جان زیادہ اہم ہے، اس لیے جان کو بچانے کے لیے انگلی کو کاٹ لے گا۔ تو یہاں بیوی کو برقرار رکھنا ہے تو قسم کو توڑنا پڑے گا، قسم کو برقرار رکھنا ہے تو بیوی کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو بیوی کو چھوڑ کر اس کی زندگی کو برباد کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی قسم کو توڑ دو، قسم کو توڑ دو، بیوی سے ملو۔ بیوی سے ملو گے تو نکاح باقی رہے گا، قسم ٹوٹ جائے گی، قسم کا کفارہ ادا کر دو۔ تو ایسی غلطی تم نے کی تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا، تم پہ رحم کرے گا۔ یہ ایک صورت۔ دوسری صورت، 4 مہینے گزر گئے تب بھی قسم نہیں توڑا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ طلاق دینا چاہتا ہے، خود بخود بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جائے۔ تو پروردگار نے کہا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اگر یہ لوگ طلاق کا ارادہ کر دیے ہیں، یعنی 4 مہینے بھی گزر گئے، قسم پر قائم رہا، بیوی کے قریب نہیں گیا، 4 مہینے ہو کر ایک دن بھی بڑھے گا، 4 مہینے 4 3 12 4 30 120 دن، یہ 120 دن ختم ہوتے ہی 121واں دن یہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، پس اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا ہے، اسی لیے قسم کو توڑنا نہیں چاہتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، سب کی باتوں کو پروردگار سنتا ہے اور سب کے ارادوں سے پروردگار عالم واقف ہے، باخبر ہے۔ اب اس کے بعد نئی آیت شروع ہو رہی ہے، آیت نمبر 228۔ والمطلقات، وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، مطلقہ، بعض لوگ اردو میں پڑھتے ہیں انہیں تلفظ نہیں معلوم رہتا، مطلقہ پڑھ دیتے ہیں، مطلقہ پڑھ دیتے ہیں، تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ مطلقہ۔ اسے انگریزی میں کہیں گے ڈیورسی، ڈیورسی، جس پر ڈیورس ہو گیا، جس عورت کو شوہر نے طلاق دے دی اس عورت کو آپ کیا کہیں گے؟ مطلقہ۔ اور اس کی جمع پلورل فارم، اس کی جمع کیا ہے؟ مطلقات، یعنی وہ عورتیں جن کو طلاق دے دی گئی، یتربصن، وہ عورتیں انتظار کریں، یعنی عدت گزاریں۔ عدت کا لفظ اتنا لوگوں کی زبانوں پہ آ گیا، بعض لوگ مجھ سے پوچھتے کیا حضرت یہ سال بھی رمضان میں عدت میں بیٹھتے ہیں کیا؟ پوچھتے ہیں کیا بھائی یہ اعتکاف کو عدت بولتے ہو؟ اعتکاف بولنے کے بجائے ان کی زبان پہ کیا لفظ آ گیا؟ عدت کا۔ مجھے کیوں بھائی عدت؟ وہ عدت تو عورت کے لیے ہے، مرد طلاق دیا بھی تو اسے عدت نہیں ہے،
اس کی بیوی گزر گئی تب بھی اسے عدت نہیں ہے. آپ مجھے جیتے جی آپ کیا عدت بول رہے؟ ارے معاف کر لو حضرت، معاف کر لو. یہ اعتکاف کے بجائے عدت کا لفظ منہ پہ آ گیا. ارے اللہ معاف کرنے والا ہے. اگر میں بتائے بغیر رہوں تو ایسا آپ دوسرے آدمی کو بھی پوچھیں گے، تیسرے آدمی کو بھی پوچھیں گے. تو عورت عدت گزارے گی تو عدت کی کیفیت بدلتی ہے. جس عورت پہ طلاق واقع ہوئی اس کی عدت الگ، اسے کہتے ہیں مطلقہ. اور وہ عورت جس کا شوہر گزر گیا اسے کہتے ہیں بیوہ. بیوہ کی عدت الگ ہے. تو مطلقہ کی عدت کیا ہے؟ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. وہ 3 ماہواری انتظار کریں. 3 ماہواری، 3 مہینے نہیں، 3 ماہواری. یعنی جس دن مرد طلاق دے دیا اس دن کے بعد جب اسے حیض آئے گا، ماہواری آئے گی، وہ پہلی ماہواری، پھر اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی، غسل کرے گی، نماز پڑھے گی، پھر دوسری ماہواری آئے گی، پھر اس کے بعد پاک ہوگی، غسل ہوگی، غسل کرے گی، پھر تیسری ماہواری جب ختم ہو جائے گی، 3 ماہواری ختم ہوں گے تو اب اس کی عدت پوری ہوگی. تو اس موقع پر میں ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں. طلاق کی 2 قسمیں ہیں. ایک ہے طلاق رجعی، دوسری ہے طلاق بائن، اور تیسری ہے طلاق مغلظہ. طلاق رجعی کیا ہے یہ اکثر لوگ نہیں جانتے. میں یہ نہیں کہتا کہ سبھی نہیں جانتے، اکثر لوگ. قرآن بھی ایسا ہی کہتا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نہیں جانتا، کہ محفل میں ایسا بھی کوئی رہ سکتا ہے جو مجھ سے زیادہ جاننے والا ہو، رہے گا بھی. تو طلاق رجعی کیا ہے؟ طلاق رجعی یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو ایک بار طلاق دے دے، صرف ایک بار طلاق دیا، عدت ختم ہونے کے پہلے یعنی 3 ماہواری گزرنے کے پہلے وہ شوہر بیوی کو لوٹا لینا چاہتا ہے تو لوٹا سکتا ہے تجدید نکاح کے بغیر، یعنی دوبارہ نکاح پڑھائے بغیر، دوبارہ ایجاب و قبول کے بغیر اسی عورت کو اپنا لے سکتا ہے. تو ایک بار اگر طلاق دیا تو یہ چانس ہے، یہ موقع ہے. اسی طرح 2 بار طلاق دیا تب بھی اسے موقع ہے. اسے کہتے ہیں طلاق رجعی. 3 بار طلاق دے دیا تب وہ موقع ہاتھ سے نکل گیا. 3 بار دے دیا تو موقع نکل گیا. اسی لیے صرف ایک بار طلاق دینا چاہیے. اکثر مسلمان ہی جانتے نہیں. آج حکومت پابندی لگاتی، حکومت کی پابندی کی وجہ سے ذرا بھیجا کھلا چند مسلمانوں کا. اس کے بعد حالانکہ پہلے ہی سے شریعت یہ حکم دے چکی ہے کہ لگاتار ایک ہی وقت میں 3 طلاق مت دو. پہلے مہینے میں 1 طلاق دو، دوسرے مہینے میں دوسری طلاق، تیسرے مہینے میں تیسری طلاق. اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ پہلی طلاق دینے کے بعد یوں ہی چھوڑ دو یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے. اگر عدت گزرنے سے پہلے تمہارے خیال میں تبدیلی آ گئی، تمہارے خیال میں تبدیلی آ گئی تو تم اس عورت سے کیا کر سکتے ہو؟ رجوع کر سکتے ہو. یعنی دوبارہ اسے اپنی زندگی میں، اپنی مارائٹل لائف میں، اپنی ازدواجی زندگی میں لا سکتے ہو. تمہیں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یعنی رینیول آف نکاح، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں. تو کب تک 1 طلاق دیا یا 2 طلاق دیا تو یہ موقع ہے. کب تک رہے گا؟ عدت گزرنے تک.
جب عدت پوری ہو جائے گی، ایک طلاق دیا یا دو طلاق دیا، عدت پوری ہو گئی، جو عدت پوری ہو جائے گی اب یہ طلاق بائن ہو جائے گی۔ طلاق بائن کا مطلب دوری والی طلاق۔ اب اس کے بعد یوں ہی عورت کو اپنی زندگی میں لانا چاہا تو نہیں لا سکتا، اگر لانا چاہتا ہے تو عورت بھی راضی ہونا، یہ بھی راضی ہونا، دوبارہ نکاح ہونا، دوبارہ ایجاب و قبول ہونا، دوبارہ دو گواہوں کا حاضر ہونا، دوبارہ مہر کا مقرر کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو یہ کیا دو طلاق؟ اچھی طرح یہ بات ذہن میں رکھ لیں، مسئلہ جان لیں، کیونکہ تفسیر کی محفل میں مسائل بھی معلوم ہو جاتے ہیں۔ ایک طلاق دیا، دو طلاق دیا تو عدت کے اندر بغیر نکاح کیے عورت کو دوبارہ اپنی زندگی میں لا سکتا ہے، تو اس قسم کی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ اگر عدت گزر گئی تو اب یوں ہی نہیں لا سکتا، اگر لانا چاہے تو دونوں راضی رہیں اور دوبارہ نکاح پڑھایا جائے۔ اگر 3 بار طلاق دے دیا، کوئی احمق 3 بار طلاق دے دیا، تو پھر دوبارہ یوں ہی بھی نہیں لا سکتا، دوبارہ اس سے نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اگر 3 بار دے دیا تو 3 بار طلاق دینے کے بعد اگر اس عورت کو دوبارہ اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے تو یہ ایک صورت باقی رہتی ہے، اور وہ صورت ہے حلالہ کرانے کی، یعنی وہ عورت دوسرے مرد کے نکاح میں جائے اور وہ دوسرا مرد اپنی مرضی سے طلاق دے، تب یہ پہلے مرد کے لیے جائز ہوگی، حلال۔ تو کتنی بڑی سزا ہے! کیوں اتنی بڑی سزا؟ اس لیے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 3 بار تم طلاق دو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ 2 بار طلاق سے بات کو ختم کر دو، تیسری بار بھی اگر تم طلاق دیتے ہو تو پھر وہ عورت پھر تمہارے پاس آ جائے تو اس میں عورت کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ 3 بار دے ڈالا با طلاق، پھر بھی جاؤ کہ اس کے ساتھ رہ گئی، وہ عورت دوسرے کے نکاح میں جائے، تب تک اس کی حالت خراب ہو جائے گی۔ اپنی عورت اب دوسری کی بیوی بن گئی ہے، یہ تیری نادانی کی وجہ سے، تو نے یہ غلط کام کیا ہے۔ یہ حکم اگر معلوم ہو جائے مسلمانوں کو، معلوم رہنا چاہیے، معلوم نہیں ہے، اس لیے پٹاخ 3 طلاق دے دیں۔ اور آج کل مسئلہ ایسا ہے کہ نوٹس بھیجتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ پہلی نوٹس بھیجو، اسی سے ختم کر دو، پھر وہ عدت پوری ہو جائے گی تو تمہارے نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ مگر اکثر ایڈوکیٹ حضرات جو ہوتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں 3 نوٹس دو، پہلی نوٹس پہلا مہینہ، دوسری نوٹس دوسرا مہینہ، طلاق کی نوٹس تیسرا مہینہ بھی دے دیتے۔ اب تیسرا مہینہ دے دیے تو 3 طلاق ہو گئے۔ تو 3 طلاق کا جو تصور ہے اس کو ذہن سے نکالو، 2 ہی دیں گے، 2 سے بڑھ کر نہیں دیں گے، یہ پکا ارادہ کر لینا۔ اگر ایسا کر لیں گے تو پھر پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ غلطی بھی کر دیتے ہیں، پھر پچھتاتے ہیں، پھر علماء سے پوچھتے ہیں 3 بار کتنے بار طلاق دیا؟ 3 بار ہی دیا، اب کیا پھر میں اسے نہیں اپنا سکتا نا؟ کیا تبھی راستہ نکالو نا حضرت، کیا راستہ نکالیں گے بھائی؟ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ رب کی شریعت ہے، اس میں کوئی راستہ نہیں نکال سکتے۔ ایک صاحب بولے دن میں روزہ رکھنے بہت تکلیف ہوتی ہے حضرت، کیا تبھی راستہ نکالنا؟ رات کو روزہ رکھ لے جا، کیا تبھی ایسا آپشن ہے کیا؟ کوئی آپشن نہیں ہے، دن میں ہی روزہ رکھنا۔ شریعت بدلنے والی نہیں ہے۔ تو جب طلاق کی بات آئی تو طلاق رجعی، طلاق بائن، طلاق رجعی میں نکاح کے بغیر شوہر بیوی کو دوبارہ اپنی زندگی میں لے آ سکتا ہے، ریووکیبل طلاق ہے۔ طلاق بائن میں نکاح کے بعد لا سکتا ہے، اور تیسری طلاق جو ہے بندش والی طلاق، اس میں
نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ بیوی دوسرے کے نکاح میں نہ جائے اور وہ دوسرا اسے طلاق نہ دے، تب تک پہلے کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اور ایک طلاق ہے، یہ ایک بار دیا بھی تو وہ طلاق بائن ہو جاتی، وہ ہے طلاق کنایہ۔ ایک ہے طلاق صریح، ایک ہے طلاق کنایہ۔ طلاق صریح کیا ہے؟ کھلے لفظوں میں طلاق دینا، کھلے لفظوں میں طلاق دے کر کہنا ہے کہ جاں میں تجھے طلاق دے دیا، عربی میں طلقتکی، اردو میں تجھے طلاق دے دیا، یہ اسے کہتے ہیں طلاق صریح، یعنی کلیئر طلاق۔ اور دوسرے طلاق کنایہ، اشارے میں طلاق دینا، شرارت۔ آج سے تیرا باوا تیرا خرچہ سنبھال لے گا، میں نہیں سنبھالوں گا، کیا یعنی میری ہے تو اتنا میں سنبھالوں گا، وہ میری نہیں ہونے، اس وقت باوا سنبھال لے گا، یہ میں سوچا تو کھلے لفظوں میں نہیں بول رہا ہے، اشارے میں بولتا ہے۔ تو طلاق کنایہ اگر ایک بار بھی دیا تو طلاق بائن ہو جائے گی۔ تو طلاق بائن ہوگی تو خود ہی بیوی کو نہیں اپنا سکتا، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ دوبارہ نکاح کرنے میں مرد عورت دونوں کی رضامندی چاہیے، خود ہی لوٹا لینے میں مرد کی مرضی ہی کافی ہوتی ہے۔ تو طلاق صریح، طلاق کنایہ، اور 2 بار تک طلاق صریح میں رجوع کا حق حاصل ہے، 2 بار تک طلاق رجعی رہتی ہے، اور طلاق کنایہ میں لوٹا نہیں سکتا بلکہ نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا۔ اور 3 بار جب طلاق دے دے گا، طلاق مغلظہ، یہ جو ہے بڑی خطرناک طلاق ہے۔ تو یہ مسائل آپ ذہن میں رکھیں، اور بھی بہت سے مسائل ہیں طلاق کے تعلق سے جنہیں لوگ نہیں جانتے، جاننا چاہیے۔ دیکھیے اب نکاح کرنا ہوتا ہے تو ان سے پوچھتے کیا وہ اچھی عورت ہے کیا، اس کا باوا کیسا، اس کی اماں کیسی، نبھیں گی کیا، اتنے باتیں پوچھ کر شادی کرتے۔ طلاق دینا ہے تو کسی بھی پوچھے بغیر دے دیتے طلاق۔ ارے دینا ہے تو بڑے لوگوں سے پوچھو بھائی، اپنے رشتہ داروں میں جو بزرگ ہے، چچا ہے، تمہارا ماموں ہے، مسجد کے امام سے پوچھو، مسجد کے متولی سے پوچھو، جو عمر میں تم سے بڑے ان سے پوچھو میں طلاق دینا چاہتا ہوں، دے دوں کیا؟ تو لوگ پوچھیں کیا وجہ سے دیتا؟ کیا بھی نہیں، میں کب بھی اسے روٹی پکاؤ بولے تو اٹلی پکاتی، اٹلی پکاؤ بولے تو روٹی پکاتی، اس واسطے میں طلاق دیتا ہوں۔ ارے احمق، یہ چھوٹی سی بات کے لیے تو طلاق دیتا ہے کیا؟ سمجھائے، مشورہ کیے بغیر دے دیا پھر کیا؟ تو بہت سے مسائل ہیں، انشاءاللہ آئندہ محفل میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب کریم ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب ذوالجلال ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔